لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کی لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنی بندگی کرنے کے لیے اس نے ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور آنے والا دن، آنے والی شب 17 رمضان المبارک سے ہم جانتے ہیں، اور اس دن کو ایک خاص جنگ کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اسلام کی دنیا میں ایک عظیم جنگ اور اسلام کو جو تقویت جس جنگ نے پہنچائی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں الگ الگ مقام پر بیان تو ضرور کیا، لیکن سورہ انفال آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک بتدریج طویل کے ساتھ، طوالت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جنگ بدر وہ ایک عظیم جنگ تھی کہ جس کے بعد عالم اسلام نے وہ سربلندی اختیار کی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی دین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ اس جنگ میں عزیز رشتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے، صرف اور صرف حق اور باطل کا پرچار کرنے کے لیے۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ جناب عمر فاروق اپنے ماموں کے آگے کھڑے ہو گئے، کہیں ہم نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ وہ اپنے بیٹے عبدالرحمن کے آگے کھڑے ہو گئے، کہیں ہم نے دیکھا حذیفہ کو کہ وہ اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، صرف اس لیے کہ نبی کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں وہ آئے تھے۔ اس لشکر میں
نبی کے دشمن اور اللہ کے دشمن اور نبی کے اسلام اللہ کے دین کے دشمن بن کر وہ سامنے آئے تھے، اور ان بابرکت صحابہ نے بغیر کوئی سوچے سمجھے کہ یہ میرا تو باپ لگتا ہے، میرا رشتے میں ماموں لگتا ہے، میرا چچا لگتا ہے، میرا بھتیجا لگتا ہے، کوئی نہیں سوچا۔ اور ابو سفیان کے قبیلہ یہ اب تک یعنی اس مارکے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، تو اس وقت کا ابو سفیان تھا، بعد میں جناب ابو سفیان بنے، تو آپ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن آپ نے کچھ حکمتوں کے تحت واپس ابو جہل کو موڑا کہ بھئی چلے جاؤ، واپس آ جاتے ہیں، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور نہ ہی سونے نبی کا مدینہ سے نکلنے کا کوئی ارادہ تھا یا جنگ کا ارادہ تھا۔ لیکن جب موت انسان کی آئی ہوئی ہو تو پھر اس کو جتنی مرضی روکا جائے وہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا مکہ، اور کچھ قبیلے اور بھی تھے جو واپس مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ مکہ واپس چلے گئے۔ اس جنگ بدر میں جتنے بھی صحابہ حاضر ہوئے ان کے بارے میں رب نے سونے نبی سے ارشاد فرمایا افعل ما شئتم، کہ اب یہ صحابہ جو چاہے کرے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس جملے سے ہرگز کوئی یہ مطلب یہ نہ نکالے کہ انہیں کھلی چھٹی مل گئی، جو دل کرے کرا سی، نہیں، یہ صرف اور صرف یہ حکم صرف ان بدر میں شامل ہونے والے صحابہ ہی کے لیے تھا، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ صحابہ نے ان کے بعد یا اس جنگ کے بعد ہر وہ کام شروع کر دیا کہ جو نعوذ باللہ شریعت میں جائز نہ ہو، بلکہ اللہ نے کہا کہ اب یہ سونے نبی کی جتنی زیادہ اطاعت کریں گے، مجھے جتنا زیادہ رب مانیں گے، میری جتنی زیادہ عبادت کریں گے، اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب ان کو جنت میں ڈالے گا۔ مطلب کہ اب یہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتے جائیں گے، اس حساب سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ افعل ما شئت، کہ اب یہ جتنی مرضی نیکیاں کرتے جائیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور دوسرے مقام پر سونے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے مولا آج کی اس جنگ میں ہمیں فتح دے، کیونکہ اگر آج کی جنگ میں ہمیں فتح نہ ہوئی تو پھر اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچے رہ جائے گا۔ اسلام کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی عظیم جنگیں لڑی گئی ہیں، ایک کربلا میں اور ایک یہ جنگ بدر۔ کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، یہاں پر سونے نبی نے اور ان کے جانشین صحابہ نے دین کو بچایا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آنے والا دن 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو ہی یہ لڑائی اور یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ 624 عیسوی 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری، حضور کے مکہ سے ہجرت کرنے کے 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور مدینہ سے 110 کلومیٹر جنوب کی جانب ایک بستی ہے بدر کے مقام کی، وہاں یہ مارکہ پیش آیا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم کن فتح عطا کی، وہ فیصلہ کن فتح عطا کی کہ اس کے بعد جو کافروں کا غرور مٹی میں ملا ہے، جو کفار مکہ کی اور جو مکہ کے اندر رہنے والے مشرک تھے اور جو منافق تھے، ان کا جو غرور اللہ رب العزت نے توڑا ہے، ان کے بعد پھر ان کے بتوں نے ان کا کچھ بھی کام ان کو نہ دیا۔ تو مسلمانوں کے کمانڈو آپ دیکھیں کہ جو اپنے 313 تعداد پر صحابہ کو کمان کر رہے ہیں، آگے لے کر چل رہے ہیں، سب سے پہلا نام میری اور آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا اہم حصہ ہے پیارے آقا حضور جانے کائنات علیہ والصلاۃ والسلام۔ آپ مسلمانوں کے 313 قافلے کے سردار ہیں،
اور آپ کے ساتھ ساتھ نائبیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہے، حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ مسلمانوں کے کمانڈوز تھے، اور دوسری طرف کفار کی جو لشکر تھا، اس کے جو کمان حاصل کر رہے تھے، جو اپنے لشکر کو چلا رہے تھے، ان میں سب سے بڑا سرغنہ ابو جہل تھا۔ اس ابو جہل کو ہر قبیلے والے سردار نے یہ کہا کہ نہ جاؤ، ہم آج اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اندھیرے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کم بخت کو، بدبخت کو ان کی بات سمجھ نہ آئی۔ کافروں کا سرغنہ ابو جہل تھا، اور اس کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ تھا، اور اس کے ساتھ امیہ بن خلف تھا، اور ایک روایت کے مطابق ہند بن عتبہ تھا۔ ہزاروں کی تعداد پر آپ اپنے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں، بطور تجارت کے لیے آپ نے جانا تھا، اور حضور کا ارادہ یہ تھا کہ ہم نے اس قافلے کو لوٹنا ہے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ جو مہاجرین مکہ جو مکہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ مالی حساب سے ابھی کمزور ہیں، کسی نے اپنے بچے چھوڑ دیے، اپنی بیویاں چھوڑ دی، اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دی، تو مسلمان یہاں ابھی کمزور تھے مالی حساب سے، لیکن اللہ کی مدد تھی، اور اس وقت صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، یعنی اس جنگ میں شامل ہونے والوں کی، اور گھوڑے سوار جو فوجی تھے حضور کے، وہ صرف 2 تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے سوار فوجی تھے۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی دنیا والے فیصلہ نہ کریں گے، جہاں کثرت تعداد ہو وہی حق ہوتا ہے، بلکہ حق اور سچ کچھ اور ہوتی ہے بات۔ دکھنے میں جو ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہی غلطی پر ہو، اور یہاں وہی ہوا، اور اکثر مقام پر یہی ہوتا ہے۔ کربلا میں بھی یہی تھا، اور جنگ بدر میں بھی یہی تھا۔ ابو جہل کا یہ غرور اللہ نے اس قدر زمین میں ملایا کہ اس کا ارادہ تھا کہ ہم جائیں گے، نعوذ باللہ وہاں عورتوں کو نچائیں گے، شراب بالکل عام کر دیں گے، اور ہم اپنی ایسی طاقت لوگوں میں دکھائیں گے کہ پورا عرب ہمارے تابع ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تو آ تو صحیح کہ ہم تیرا علاج کرتے ہیں۔ اور سونے نبی کے پاس اونٹ صرف 70 کی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس 170 کی تعداد میں اونٹ تھے۔ ہمارے قافلے میں صرف 14 شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان کے پاس ان کی طرف 70 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، اور 70 سے زیادہ قیدی ہوئے، اور ان گنتی پر آپ نے مال غنیمت لوٹا، یعنی حاصل کیا۔ پھر اس جنگ کے بعد جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اتنی فتح عطا کی ہے کہ کچھ کفاروں میں تو کفار والے لوگوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہائے اب تو ہم مارے گئے۔ اس جنگ کے بعد پھر منافقین کا بھی ٹولہ شروع ہو گیا، اور منافقین کا سب سے بڑا سرغنہ رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی، یہ جب اپنے لوگوں میں جاتا تو کہتا میں تو آپ جیسا ہی ہوں، میں تو لات منات اس ذات کو ہی ماننے والا ہوں۔ اور جب حضور کی صفوں میں آتا، صحابہ کی صفوں میں آتا، تو کہتا میں اسلام لے کر آ گیا ہوں،
میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے نبی کو آخری نبی مان لیا ہے، ایک رب کو مانتا ہوں جو تم اپنے رب کو مانتے ہو، لیکن وہی سب سے بڑا منافق تھا، اور منافقوں کی اصل نسل اور تعداد بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ باتیں کرتا رہا کہ ہمیں تو سورج کی روشنی نے بڑا تنگ کیا، تو سورج کی روشنی نے بھی ان کو تنگ کیا، کیچڑ نے بھی ان کو تنگ کیا، طوفان نے بھی ان کو تنگ کیا۔ اور یہاں سنے نبی نے ارشاد فرمایا تم پہلے تیر بازی نہیں کرنا جب تک ان کی طرف سے کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس تیر بھی کم تھے، گھوڑے سوار بھی کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے، تعداد میں صحابہ بھی کم تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا زمین پر۔ ویسے فرشتے نازل ضرور ہوتے تھے، اللہ کے پاک نبی کے سامنے ضرور آتے تھے، ہر نبی کے سامنے بھی آتے تھے، لیکن اس دفعہ زمین پر فرشتوں کا آنا کچھ مقصد ہی اور تھا۔ پھر دوسرا اس طرح آیا، پھر پوچھا گیا، تو باری باری چاروں فرشتے نازل ہوئے، اور اس موقع پر اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں فرشتوں کو لڑائی کرنے کا طریقہ بتایا کہ تم نے آج لڑنا ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا جس کافر کی طرف میں تلوار اٹھاتا تھا سر کاٹنے کے لیے، میری تلوار سے پہلے اس کا سر نیچے گر جاتا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ فرشتوں کو پہلے سر کاٹنا ہے، سر مس ہو جائے تو ہاتھوں کو کاٹ دو، کیونکہ دونوں ضربوں کے بعد اس نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ وہ موقع تھا۔ آج مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کا حال کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ دور آ چکا ہے جہاد کا اعلان ہو، لیکن بدبختی سے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں موت سے ڈرنا، موت سے کافروں کو چاہیے تھا، آج مسلمان ڈرتا ہے، ہائے 2 سال بعد میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ دین پر حملہ ہوتا ہے تو بے شک ہو، نبی کے خاکے بنتے ہیں تو بے شک بنے۔ تراویح کے دوران اسرائیلی فوج اگر حملہ کرتی ہے تو بے شک کرے، ہم نے کچھ نہیں بولنا۔ اس وقت حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ خالد بن ولید جیسے صحابہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پھر اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ اجاگر کرے کہ منہ توڑ کر جواب دے ان کو، لیکن کون دے؟ اسلام پر، مسلمانوں پر کھلے عام ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر پر وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے سہاگ اجاڑے، وہ بیٹے کہ جو یتیم ہو چکے، ان سے کوئی پوچھے نا۔ ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب ہمارے گھر کا کوئی فرد مرتا ہے، تب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، اس سے پہلے ہمیں کسی کی موت پر بھی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ جنازوں پر ہم شامل ہوتے ہیں، قبر میں خود دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، مجال گئی کسی کو دکھ ہو، احساس ہو کسی کو۔ 17 رمضان پر پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں نے، صحابہ نے جنگ کی صرف دین کی خاطر۔ آج یہ جو ہمیں پکی پکائی کھیر مل چکی ہے، ہم اس کو بھی نہیں کھاتے، اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ محنتیں تو ان صحابہ نے کی تھی، محنتیں حدیث جمع کرنے میں ان تابعین لوگوں نے کی تھی، ایک ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے، قرآن کا نسخہ جمع کرنے کے لیے محنتیں ان لوگوں نے کی تھیں۔ آج ہمارے سامنے بالکل پرفیکٹ شکل میں دین آ چکا ہے، اسی پھر بھی اسے جھیلے بہانے تلاش کرنے ساجی کوئی طریقہ دس آنا بچوں جا یہ بن جا وہ بن جا۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب، آپ پاکستان کا حال نہیں دیکھ رہے، بغیر موسموں کی بارش اور برف باری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ریکارڈنگ بارشیں ہوئی ہیں، پھر بھی نہیں احساس۔ پہلے کیا ہوتا تھا، گندم کٹے گاہ ہو، فصل تیار ہو، گھر میں بعد میں آتی تھی، پہلے غریبوں کا حصہ لوگ پہلے نکالتے تھے۔ آج پہلے کارواڑوں بد ویکساں کوئی،
اور استاد جی کو ایک چھکیر کنار کے استاد جی جا کے 600 من اللہ تعالیٰ گندم تو سانچا دیتی ہے، ایک چھکیر دینے پہ اللہ نہیں رائے بچ۔ یہ حقیقت ہے، جب کوئی بیان کرے تو پھر برا لگتا ہے، ہمیں سچ کیوں بتاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہی حال رہا تو خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں اب کہ قیامت آ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو ہم مزید بگڑتے جائیں گے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، قیامت آئے گی بھی تب جب اس دنیا پر اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں رہے گا۔ آج ہمیں وہ نام کا تو ایمان ہے، لیکن اس نام کو نہیں کچھ بن کر دکھائے انسان۔ مسلمان کم از کم اٹھے، اس کفار کے لیے نکلے، اس دشمن کے لیے نکلے کہ جو دین کا دشمن بنے ہیں۔ لیکن اپنے ہی ملک میں جب کوئی دشمن بیٹھا ہو تو باہر والوں سے کیسے کوئی مقابلہ کرے؟ اس جنگ میں اللہ رب العزت کے نبی نے عتبہ کی جگہ بتائی، ابو جہل کی جگہ بتائی، ابو جہل یہاں مرا ہوا ہوگا، فلانا یہاں مرا ہوا ہوگا، فلانا یہاں مرا ہوا ہوگا۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ سونے نبی نے اپنی لاٹھی سے جس جگہ نشان لگایا تھا ابو جہل اسی جگہ گرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو کو جناب رسول اللہ کو غیب کا نہیں معلوم۔ حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ وہ وفائیں نبھائی ہیں، وہ رشتے نبھائے ہیں کہ وفاداری کی آج تک کوئی مثال اور قیامت کی صبح تک مثال نہیں ملے گی۔ تو آخری پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں اپنا مقام سمجھو، اپنا وہ شان و شوکت سمجھو جس کے لیے جناب حسین نے سر کٹایا ہے، جس کے لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ اسلام تو امن سکھاتا ہے، اسلام تو جنگ نہیں چاہتا۔ تو سونے نبی نے کیا کچھ دشمنی کے لیے جنگ کے لباس پہنے، امن کے لیے لباس پہنا۔ دوسری طرف یزید بغیرتی بچا رہا تھا اور حسین مد مقابل نکلا، اس طرف ابو جہل بغیرتی مچا رہا تھا، حضور مد مقابل نکلے۔ آج اگر ہم یہ کہیں گے کہ دین امن سکھاتا ہے تو پھر جہاد کا قانون کیوں مار سے وجود میں آیا؟ آج کا جہاد اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو دوسرے آ کر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، تیسرا چوتھا آ کر ہمارے نبی کی گستاخی کر کے چلا جاتا ہے، آج اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان کو منہ توڑ کر جواب نہیں دیں گے تو ہمارے نبی کی ذات پر حملہ ہوتا رہے گا، ہمارے دین پر حملہ ہوتا رہے گا، ہمارے دلوں سے ایمان چھینتا چلا جائے گا، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔